الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ناظرین، فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر جامعیت، کاملیت اور اس طرح تمام فضائل انسانیت کو محیط ہے کہ مورخین، محدثین اور سیرت نگاروں نے آپ کی شخصیت کے گوشوں کو مختلف انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے آپ کی شخصیت کے کسی گوشے کو مکمل طور پر بیان کر دیا ہے. در حقیقت جامعیت اور کاملیت کا یہی کمال ہے جس کو کسی نے یوں کہا تھا کہ آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. جو فضائل انسانیت میں پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کے اندر مشترک طور پہ پائے جاتے ہیں، وہ آپ کے اندر تنہا اکیلی شخصیت میں پائے جاتے ہیں. اور ان فضائل کا احاطہ کرنا، ان کی تفسیر بیان کرنا اور ان کو اجاگر کرنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اسی لیے مورخین اور سیرت نگاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے فضائل، محامد، محاسن اور آپ کی زندگی کے گوشوں کو الگ الگ عنوان سے اجاگر کیا. عام طور پر جب ہم فضیلت یا فضائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی شخصیت کے تعلق سے، تو بہت سارے لوگ اس میں ان معجزات اور ان فضائل کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیے. لیکن ہم آج اس پروگرام میں آپ حضرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو مختصر انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو دکھائیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اٹھایا، بیان کیا اور اس پر توجہ دلائی. فضیلت در حقیقت اس چیز کو نہیں کہتے کہ جو زندگی میں کوئی ایک واقعہ کسی داعیے کے تحت یا کسی موقع سے کسی آدمی کی زندگی میں پیش آ گیا، بلکہ فضیلت سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ زندگی آپ کی اسی انداز سے ڈھلی ہوئی ہے. حالات کچھ بھی ہوں، غیظ و غضب کے ہوں، مسرت و شادمانی کے ہوں، دنیا کچھ کہہ رہی ہو، لیکن آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق حمیدہ جب بھی اظہار کریں گے کسی بات کا تو اسی فضیلت کے دائرے میں کریں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. آدمی اپنی زندگی کے اکثر حصے میں کسی خاص طریقے پر اپنے آپ کو متعین کر لے اور اس کی عادت ہو جائے، اور کسی صورت میں بھی وہ اس عادت سے باہر نہ ہو، تو یہ چیز اس کی ایک طرح سے فطرت ثانیہ بن جاتی. اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بیان اپنے کلام پاک میں کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کا فضل و کرم ہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو،
نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر کہیں ایسا ہوتا کہ آپ درست مزاج ہوتے، سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد جمے ہوئے ہیں، جانثاری اور فداکاری کے جذبات کے ساتھ آپ کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، یہ سب آپ سے چھٹ گئے ہوتے، بھاگ گئے ہوتے آپ کے پاس سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے، نرم مزاج، نرم خو، طبیعت ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے، نہ کبھی آپ مایوس ہوتے ہیں، نہ کبھی جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ گویا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اس انداز کا بنایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص مہربانی سے آپ کے اوپر یہ انعام کیا ہے۔ قرآن کا یہ بیان اگر سیرت نبوی کی روشنی میں دیکھا جائے اور اس کو پرکھا جائے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بات کو آپ کی سیرت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، ساری زندگی پر وہ صفت محیط ہے۔ زندگی کے کسی گوشے میں بھی آپ کو ایسا نہیں پایا گیا کہ آپ سخت گیر رہے ہوں، آپ نے بدمزاجی کی ہو، کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا ہو، گالی گلوچ، ٹینشن میں آ کر کسی کے خلاف آپے سے باہر ہو گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آدمی آیا، آواز دی، آپ پہچان گئے فلاں آدمی ہے۔ آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ یہ آدمی اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن آپ دروازے پہ گئے اور اس سے دیر تک محو گفتگو رہے، اور اس انداز سے گفتگو فرمائی کہ جیسے تو بہت پیار و محبت ہے اس آدمی کے ساتھ، تعلقات بڑے اچھے ہیں، اس کی بات سنی بڑی توجہ سے اور جوابات بھی نہایت محبت کے ساتھ دیے۔ آدمی چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ آدمی اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، بئس اخو العشیرہ، لیکن آپ نے گفتگو تو اس سے ایسے فرمائی جیسے تو وہ آپ کا بہت پرانا دوست ہو۔ فرمایا، عائشہ تم نے مجھے بد اخلاق کب پایا ہے؟ محدثین کرام اس واقعے سے متعلق دو باتیں بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ بات، غیبت کے مسئلے کو اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ چیز غیبت میں شامل نہیں ہوتی، آپ نے اس کی غیر موجودگی میں یہ فرمایا بئس اخو العشیرہ۔ ایسا فرمایا کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دروازے پر پیار و محبت کے انداز میں اس آدمی کو محو گفتگو دیکھتے ہوئے کہیں گھر والے اس آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی دوست نہ شمار کر لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پیچھے وہ آدمی آ کر گھر والوں کو کوئی دھوکہ دے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ ہاں یہ فلاں آدمی ہے اور اس کے ساتھ رسول اکرم کے تعلقات ہیں، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو بڑے پیار بھرے انداز میں بات چیت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو متنبہ خبردار کرنے کے لیے یہ جملہ فرمایا کہ یہ آدمی اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اکرم اس آدمی کو جانتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ اخلاق حمیدہ کا برتاؤ ایسا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے
جیسے تو بہت زیادہ دوستی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اس آدمی کے ساتھ، اور یہ فرمانا کہ یہ آدمی اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، گھر والوں کو یہ بتلاتا ہے کہ آگے پیچھے کہیں اس آدمی سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھے بد اخلاق کب پایا ہے، یہ بھی اس بات کو بتلاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی گوشے میں بھی بد اخلاقی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ناظرین، سلسلہ گفتگو یوں ہی جاری رہے گا، پھر ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا، اور یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی گوشے میں بد اخلاقی کو پاس نہیں آنے دیا، بلکہ دشمنوں سے بھی اور جن لوگوں سے آپ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے مطمئن نہیں تھے، لیکن اپنی جانب سے اس بات کا اظہار نہیں ہونے دیا کہ میں تمہیں غلط سمجھتا ہوں، غلط مانتا ہوں، یا تمہارے خلاف دل میں کوئی دوسرے جذبات رکھتا ہوں۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے کہ یہ تو آپ کا اپنا عمل تھا، آپ نے اپنی زندگی میں جس چیز کو خود کر کے دکھایا، اپنے ماننے والوں، اپنے حواریوں، اپنے شاگردوں، اپنے ساتھیوں، ان تمام کو بھی ایسے ہی اخلاق پر سنوارا، بنایا، تعلیمات دی، اور اس بات کی کوشش کی کہ وہ حضرات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جیتی جاگتی مثال بن جائے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بڑا اونچا درجہ اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور دونوں حضرات معلم اور دونوں حضرات مبلغ اور ایک اچھے پائے کے منتظم، ذمہ دار اور گورنر اپنی زندگی میں رہے۔ رسول اکرم نے ان کو یمن کے علاقے میں بھیجا، دونوں کو اس علاقے میں جاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، دین کی تبلیغ کرو، اور وہاں پر جو انتظامی امور ہیں ان کو دیکھو اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ رخصت کرتے ہوئے رسول اکرم نے ان کو مختصر نصیحت فرمائی، وہاں جاؤ گے کیسے رہو گے۔ چند جملوں میں جو بات آپ نے فرما دی ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو اس سے مستقل کئی کتابیں بنائی جا سکتی ہیں۔ آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتتابعا ولا تختلفا۔ ناظرین ذرا دیکھیے الفاظ، تین باتیں رسول اکرم نے تین لفظوں میں ادا فرمائی۔ یسرا ولا تعسرا، تم وہاں جا رہے ہو، تبلیغ کا معاملہ ہو، انتظامی امور کا معاملہ ہو، کسی کے مسائل حل کرنے کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی کام، کاروبار یا کوئی اور معاملہ کرنا ہو، یہ بات پیش نظر رہے۔ کیا؟ یسرا ولا تعسرا، تم دونوں اس بات کو یقینی بنانا کہ آسانی کا معاملہ رکھو، سختی کا نہیں، مشکل نہیں، آسانی، یسر، عسر نہیں، ہر قیمت پر آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ بات کہو آسان والی کو، معاملہ کرو آسان والی۔ جو بات کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہے ایسا کرو اس کے لیے بھی آسان ہو، تمہارے لیے بھی آسان ہو، اس میں ایسی شرائط نہ لگاؤ کہ وہ مشکل ہو جائے۔ اور بشرا ولا تنفرا، جب بات کہو تو بشارت کی، خوشی کی، خوشخبری کی، نفرت کی نہیں۔ بات کرو جنت کی، بات کرو اللہ کی رحمت کی،
بات کرو اللہ کے فضل و کرم کی، اس کی نوازشات کی، بندوں کے اوپر اس کی جو مہربانیاں ہیں اس کی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے قہر، اس کے جلال، جہنم، سزائیں، ان تمام چیزوں کی نہیں اہمیت بشارت کو دو، نفرت کو نہیں۔ بشارت سناؤ، لوگوں کو خوشی کی بات بتلاؤ، نفرت کی بات نہیں، عداوت کی نہیں، دشمنی کی نہیں۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بیشتر وہ لوگ جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی کا مشن اس بات کو بنایا ہوا ہے کہ وہ جب دینی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو نفرتوں کی باتیں کریں گے، عداوتوں کی باتیں کریں گے، دشمنی کی باتیں کریں گے، الفاظ ایسے استعمال کریں گے جو آدمی کے جگر کے پار ہو جائیں، مثالیں ایسی دیں گے کہ طبیعت متنفر ہو جائے، لہجہ اتنا سخت ہوگا کہ آدمی کے کان کو بھی گوارا نہ ہو، دل ان کی بات میں لگنے کے بجائے اچاٹ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات دونوں کے خلاف ہے یہ بات۔ رسول اکرم دو مبلغوں کو بھیج رہے ہیں ایک ایسے علاقے میں کہ ابھی اس علاقے میں اسلام کا اچھی طرح بول بالا نہیں ہے۔ نصیحت کرتے ہیں، آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، سختی نہیں، بشارتیں سنانا، نفرتیں مت دلانا، اور تتابعا دونوں مل کر رہنا، ولا تختلفا آپس ہی میں مت لڑنے بیٹھ جانا۔ اس بات کو اگر دیکھیں تو خاص طور سے ہم آج کے زمانے میں، خاص طور سے علماء کرام اس بات کو دیکھیں کہ وہ دین کے مبلغ ہیں، دین کے داعی ہیں، دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایک علماء کہیں کسی جگہ اکٹھے ہوئے تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی بھی مسئلے پہ اختلاف ہوا اور وہاں درست کلامی تک نوبت پہنچی، ایک آدمی ناراض ہو کر ادھر چلا گیا، دوسرا آدمی ناراض ہو کر ادھر چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر آپ لگے ہوئے ہیں اور اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں جو مشن رسول اکرم لے کر آئے تھے، اور آپ نے یہ تاکید کی مشن سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے تتابعا ولا تختلفا، مل کر رہو، جہاں تک ممکن ہو سکے بات میں ایسا رخ اختیار کرو کہ دونوں مل کر رہیں، اختلاف نہ ہو۔ اگر اختلاف کی بات ہو تو گنجائش اس بات کی رکھو کہ دروازہ کھلا رہے بات چیت کا، تحقیق کا دروازہ کھلا رہے اس بات کا کہ پھر اس مسئلے پر بات چیت ہوگی، اس میں گنجائش ہے۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، قرآن میں سنت میں اس موقف کی بھی تائید ملتی ہے جو موقف ہمارے دوسرے بھائی کا ہے۔ آپ اپنے موقف پر رہیے، اس کے دلائل بیان کیجئے، اس کی اچھائی ذکر کیجئے، بتلائیے کہ وہی صحیح ہے۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، ان ساری باتوں کو گوارا کیا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کا حق ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میری ہی بات صحیح ہے، فریق مخالف کی بات بالکل باطل ہے، وہ اسلام نہیں بلکہ کفر ہے، وہ محبت رسول سے متعلق نہیں بلکہ عداوت رسول سے تعلق رکھتی ہے، یہ انداز اس کو اسلام سے نکال کر، اس کی بات کو اسلام سے نکال کر کفر کی حد میں داخل کر دینے والی بات، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے میل نہیں کھاتی۔ کوشش کرو اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر آپ جا رہے ہو عوام کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک بھی آپ کے اندر ملنی چاہیے، آپ کی تعلیمات کا اثر بھی آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔
آپ صرف زبان سے رسول اکرم کی محبت کا دعویٰ کریں، آپ کا نام احترام سے لیں، لیکن آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کے الفاظ، یہ سب کچھ جدا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق سے، تو یہ بات کنفیوژن پیدا کرتی ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فضائل جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو تعلیمات اور محبت کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ بات آپ کے نزدیک اہمیت والی ہوتی تو سب سے پہلے آپ خود اس پر عمل کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محبت کا پیغام دیا، نفرتوں کے دروازے بند کیے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینے میں منافقوں کا سردار تھا، اس کا انتقال ہوا۔ ان کے صاحبزادے جو بہت ہی پکے مسلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار و فدائی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، کفن کے لیے میں آپ کا کرتا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرما دیا۔ اس کے کفن دفن میں بھی شریک ہوئے، بلکہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ کوئی شک و شبہ نہیں تھا، مسلمانوں کو بھی نہیں، اور رسول اکرم کو تو شک و شبہ کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی، یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یاد دلایا، اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، عمر اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ 70 سے زائد بار استغفار کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار دیکھو، اور آج کے ہمارے لوگوں کا اپنا کردار دیکھو، کہاں میل کھا رہا ہے۔ ہمارا رویہ آپ کے رویے سے، ہمارا کردار آپ کے کردار سے، ہمارا اخلاق آپ کے اخلاق سے۔ کامیابی جب ہی ملے گی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمارا اخلاق میل کھائے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پروردگار ہمارے اخلاق کو مزین کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔